अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सब के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीनो हजरात, सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह गया, फिर उसके बाद 2 दिन की छुट्टी आने वाली है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार होता जा रहा है और ये छुट्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनका हफ्ता बड़ा ही हेक्टिक जा रहा है और इनके साथ साथ मेरे ख्याल से बहुत सारे और लोगों का हफ्ता जो है वो भी काफ़ी हेक्टिक जा रहा होगा। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिन का और इंतजार कर लें और उसके बाद आपका वीकेंड आ रहा है। अगर उन लोगों के लिए ये खुश किस्मत बात है कि जिनके लिए हफ्ता और इतवार दोनों दिन छुट्टी होती है, वरना जिसकी इतवार को छुट्टी है उसको 2 दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा। मौसम की सूरत हाल की थोड़ी सी बात करते हैं और मौसम की सूरत हाल की ये डिस्कशन है कि हम लोग इस्लामाबाद के मौसम को हमेशा खुशगवार कहते रहते हैं, लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई कि इस्लामाबाद के अलावा मुल्क के तमाम इलाकों में, तमाम शहरों में, तमाम देहातों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद से 1 घंटे की ड्राइव पे कल मैं मौजूद था गुजर खान के इलाके में और वहां पर भी इतना खूबसूरत मौसम हो गया और उस मौसम खूबसूरत होने की वजह से पहले तो अच्छी खासी आंधी तूफान, फिर उसके बाद एक बारिश का बेहतरीन सिलसिला आधा घंटा जारी रहा, लेकिन उसके बाद रात देर तक जो खूबसूरत हवा चलती रही और जो लुत्फ वो देती रही है ना, मैं बता नहीं सकता। ऐसा महसूस होता था किसी नॉर्दर्न एरिया में बैठा हुआ हूँ और पंजाब के वो खुशबू और वो मट्टी में। और एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो ये कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद जो भीनी भीनी सी मिट्टी की खुशबू आती है, वो खुशबू जब साथ साथ आ रही हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, चाहे आपके सामने पड़ी हो, मुझे अंदाजा हो रहा है तो कि कितना अच्छा जो है ना वो आपको लगेगा। आप बिल्कुल इस्लामाबाद नहीं आना चाह रहे थे लेकिन आप आ गए हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं, थोड़ा गुजारा तो करना है। इस्लामाबाद के अलावा हर जगह का मौसम बहुत अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम भी अच्छा हो जाएगा। सुबह सुबह मौसम काफ़ी अच्छा होता है, बादल छाए होते हैं, लेकिन जैसे ही 7 साढ़े 7 बजते हैं धूप जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेती है और उसके बाद पूरा दिन जो है वो शदीद गर्म गुजरता है। और 7 साढ़े 7 के बाद हम भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और फिर उसके बाद जब 11 बजे बाहर निकलते हैं ऑफिस से तो तब भी अच्छी खासी गर्मी का सिलसिला जारी होता है। तो ये थी मौसम की कुछ अपडेट जो हमने आपको बताई। अब बढ़ते हैं बाकायदा तौर पर आज की न्यूज़ की जानिब। और न्यूज़ सबसे पहले हमारे पास ये है कि इंसानों को बहुत सारी चीज़ें जमा करने का शौक़ होता है जो फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं। कुछ अपने तहत सिक्के जमा करते हैं, कुछ अपने तहत नोट पुराने जमा करते हैं, किसी लोग को डॉल्स जो है ना वो बच्चों को इकट्ठे करने का शौक़ होता है, कपड़े जमा करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को कलेक्शंस अपनी बनाने का मुख्तलिफ तरीके से शौक़ होता है। तो खबर ये है कि एक ऐसे शख्स की आपको जो है ना हम उनसे मिलवाने लगे हैं जिनको पेंसिल्स इकट्ठी करने का शौक़ है। उनके पास कलेक्शंस है पूरी पेंसिल्स की। आप लोग देख रहे हैं कि बचपन से इनका शौक़ था और इन्होंने कुछ चीज़ें और शामिल नहीं की अपने शौक़ में और बचपन से अभी तक पेंसिलें जमा कर रही हैं और वो दावा करते हैं कि उनके पास रंग बिरंगी पेंसिलों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इतना किसी स्टेशनरी शॉप पर भी आपको नहीं मिलेगा जितना इनके पास मिलेगा। और ये अवायों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं एरोन बाल्थोनम में और इनको पेंसिलें जमा करने का शौक़ इस हद तक है कि वो अब दुनिया भर की 70,000 से ज़ायद पेंसिलें जमा कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि जहाँ पर भी विज़िट करते होंगे वहाँ से जाके दुकान पे पहले जाके पेंसिल खरीदते होंगे फिर कुछ और काम करते होंगे। सो हर किसी का शौक़ होता है और ये इनका शौक़ है और डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि वाकई में इनका दावा दुरुस्त ही है। आज से पहले ना कभी ऐसी खबर सुनी है ना हम आगे सुनेंगे किसी को पेंसिल जमा करने का शौक़। बिल्कुल। और कहते हैं कि जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था उनके पास भी कुछ लगभग 30,000 के मुताबिक जो है वो पेंसिल्स हैं, लेकिन इनकी जो नंबर है वो उनसे भी डबल है। वाह, तो शौक़ की बात है और इस तरह से पेंसिल्स जो है वो जमा करते रहें। अब आपको बताएंगे एक स्टोरी के बारे में। जैसे आपने सुना होगा कि प्यासा कौवा स्टोरी तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, मैं आप सभी सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसकी मिसाल जो है हमने एक लाइव वीडियो में भी देख ली है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और वो वीडियो क्या है जिसमें देखा जा रहा है कि एक कौवा जो है वो एक प्लास्टिक की बोतल है उसमें कंकरिया डालता जा रहा है और अपने लिए पानी जो है वो उसका लेवल अप करता जा रहा है ताकि वो पानी जो है वो पी सके। और वीडियो जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो स्टोरी जो है वो हकीकत में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी। बिल्कुल। और उसने कुएं का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो बॉटल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या बात है, और फिर उसमें वो कामयाब भी हो गया। जदीद दौर के साथ नई तो मतलब कि इससे ये जाहिर हुआ कि वो जो है ना ज़रूरत इजाद की माँ है और उसका भी दिमाग जो है ना वो है। अच्छा, ये थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी में भी बहुत सारे मुतज़ादात हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये बताया गया है कि वो घड़ा था, कुछ लोगों को ये बताया गया कि वो कुआं था। तो आप लोगों को जो भी बताया गया ठीक है, कोई इसमें इतनी जो है ना वो टेंशन वाली बात नहीं है कि कुआं था या घड़ा था। बताने का मकसद ये था कि इस तरीके से ये चीज़ मुमकिन हो सकती है। जानवरों या परिंदों के अंदर भी अकल नामी एक चीज़ है जो नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं अमेरिका के एक ऐसे शख्स का जिसने अपने खेत की खुदाई के दौरान कुछ सिक्के दरियाफ्त किए और वो सिक्के आज या कल के नहीं या
100 साल पुराने नहीं, वो जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी उस वक्त के सिक्के हैं। और मुझे तो ये सोने के सिक्के या किसी खास धात के सिक्के नज़र आ रहे हैं जिस किस्म के ये सिक्के लग रहे हैं। तो 700 से ज़ायद ये सिक्के दरियाफ्त हुए हैं और इस ख़जाने में 1840 से 1863 के दौर में सैकड़ों अमरीकी सोने और चांदी के सिक्के, देखा सोने और चांदी के ये सिक्के यहाँ पर मौजूद हैं। और सिक्कों की हकीकी होने की तस्दीक करने के लिए उन्होंने NGC एक गवर्नमेंट का इदारा है उससे रब्ता भी किया और उन्होंने कहा है कि ये 95% गोल्ड पर मबनी सिक्के हैं और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं और ये उसी वक्त की निशानदही करते हैं जब सिविल वॉर अमेरिका में जारी थी। बिल्कुल, और इस तरह से जो है वो ये बहुत सारे सिक्के जो हैं वो अच्छी खासी मालियत के हामिल भी हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे लोगों की जो चोरियां करते हैं, लेकिन अब एक ऐसी अनोखी चोरी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं जो कि बहुत ही मुनफरिद है। और वो चोरी क्या है जी, नाइजीरिया में मसरूफ़ तरीन जो हवाई अड्डा है उस पर नया लाइटनिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया और वो इंस्टॉल किया हुआ सिस्टम जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो चोरी हो गया। चंद माह के अंदर जो है वो चोरी हो गया। हवाई अड्डे की अथॉरिटी के तर्जुमान ने तस्दीक भी कर दी है इस बात की जी, और तर्जुमान का कहना है कि मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए और जो है ना कोशिशें जो है वो जारी हैं और तहकीकात का आगाज भी हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि इन चोरों को जल्द अज जल्द जो है वो पकड़ लिया जाएगा। यस डेफिनेटली। और अब आपको मैं बताऊं कि जनूबी कोरिया में, ये कल परसों से वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, जनूबी कोरिया में एक माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को पैदाइश दी है, लेकिन वो इंसानी बच्चे नहीं हैं, वो हैं जी पांडा के बच्चे। और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पांडा और उसके 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे, और पैदाइश के वक्त एक बच्चे का वज़न किया गया तो वो 180 ग्राम था जबकि दूसरे का 140 ग्राम है। ये पहला मौका है कि जब जनूबी कोरिया में एक साथ 2 पांडा बच्चों की पैदाइश हुई है और वहाँ पर ज़ू वाले भी बड़े खुश हैं और ये भी आप लोग इसकी खुशी देख सकते हैं, कितने क्यूट से छोटे से बच्चे, हालांकि इतने बड़ा जो है ना वो पांडा हमें नज़र आ रहा है और पांडा के इतने छोटे से जो है ना 2 बच्चे। थोड़ी देर के लिए मैं ये सोच रही थी कि शायद ये छोटे कछुए हैं, लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि नहीं, पांडा के बच्चे ही हैं जो कि बहुत छोटे हैं। अच्छा ना, जब आपको पता है कि हम यूजुअली जो है वो कॉम्पिटिशन्स करते हैं, जब कज़न्स साथ बैठते हैं या दोस्त साथ बैठते हैं तो हम कुछ ना कुछ खाने का कंपटीशन करते हैं कि जो जल्दी खा लेगा वो जो है ना वो फाते होगा या वो जीत जाएगा। अक्सर लेज़ वगैरह के जो पैक्स होते हैं वो होते हैं, यानी गोलगप्पों का कंपटीशन भी बड़ा फेमस होता है। लेकिन अब जिस कंपटीशन की मैं बात करने वाली हूँ वो है एक चाइनीज़ होटल में एक कॉम्पिटिशन हुआ था और वो डम्पलिंग्स खाने का कॉम्पिटिशन है, ठीक है। और वो डम्पलिंग्स जो है वो कहते हैं कि जो जल्दी खा लेगा उसको जो है वो एक टाइम का मील जो है वो फ्री दिया जाएगा और उसको खाने का राजा भी कहा जाता है। तो ये चाइनीज़ एक होटल में इस तरह का कंपटीशन किया गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो है इसको कुछ ज़्यादा ख़ास जो है वो तवज्जो भी नहीं दी गई और उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस तरीके से खाने का ज़िया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वो कहते हैं कि सबसे कम वक्त में 108 मसालेदार डम्पलिंग्स जो खा जाएगा उन्हें इनाम के तौर पर एक वक्त का मुफ्त खाना दिया जाएगा और खाने का राजा भी उस इंसान को जो है वो कहा जाएगा। लेकिन बोला गया है कि इस तरीके से जो है आप ये कॉम्पिटिशन्स करते हैं, आप लोगों को गुमराह करते हैं और खाना जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं जो कि फिर ज़ाया हो जाता है। वाह, सो ये आप लोगों के लिए अपडेट थी। और ये डम्पलिंग्स जो है ना बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने अगर खाया हुआ है और अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा रेस्टोरेंट तलाश करें जहां पर आपको गिलगित्ती शेफ़ मिलें, क्योंकि गिलगित्ती जो है ये डम्पलिंग्स और उनके लिए ममतू जो है उनका ये सेम ही चीज़ें हैं और वो उनके बनाने का जो तरीक़ाकार है, उनका टेस्ट है वो बहुत मुनफरिद है, तो ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको ये एक छोटी सी रिसर्च आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ और वो है पाकिस्तान का जो समंदर है जिसको बहरा अरब कहा जाता है, दरअसल ये बहरा हिंद का हिस्सा है और बहरा हिंद की अरसे दराज से ये रिसर्च चल रही थी कि जो उसकी गहराई है वो बाकी जितने भी दरिया इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी समंदर इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में, उनसे 100 मीटर ज़्यादा कहा जाता है और तकरीबन हिंदुस्तान के जनूबी सिरे से कोई 1200 किलोमीटर दूर समंदर में एक वसी जगह है जहाँ का समंदरी फर्श बाकी तमाम समंदर से औसतन 100 मीटर ज़्यादा गहरा है और ये इलाका लगभग 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसे यूँ समझिए कि एक हमवार मैदान में एक वसी गड़ा है जो इतराफ़ के मुकाबले में 100 मीटर नीचे है। अब ये क्या वजह हो सकती है, ये क्यों ऐसा है, इस पर अभी तक काम जारी है और इसी बिना पर कभी कहा जाता है कि ये कदीम समंदर की बाक़ियात हैं या फिर कि ये कोई कुदरती घड़ा है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक अब उन्होंने इसका राज फाश कर दिया। अगरचे ये एक घड़ा तो है लेकिन
ایسا نہیں ہے کہ اس میں سمندر کا پورا پانی اندر جا رہا ہے، بلکہ اب بھارتی سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ اس مقام پر ثقلی قوت یعنی کہ گریوٹی اطراف کے مقابلے میں کمزور ہے، اور اسی لیے یہاں پر یہ گڑھا بنتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو بالکل آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور تحقیق جو ہے وہ فردر ہو بھی رہی ہے، تو مزید جتنی بھی اپڈیٹس اس میں آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل کریں گے۔ نجم، آپ کو پتہ ہے یوزلی بچوں کو لالی پاپ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، لیکن جب بچے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے سے وہ بالکل انکاری ہوتے ہیں، اسپیشلی جب آپ کے تھروٹ کے اندر کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے چیک اپ وغیرہ کرنے کے لیے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔ لیکن اب سائنسدانوں نے اس کا بھی آسان حل جو ہے وہ نکال لیا ہے، اور لالی پاپ کی طرح کا انہوں نے ایک آلہ جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے گلے کے اندر جتنے بھی سلائیوا وغیرہ سے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرنا آسان کر دیا۔ وہ اسپائرل سا ہے، اس کے اینڈ پہ ایک ٹافی نما چیز جو ہے وہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، آپ کی بیماری جو ہے وہ بالکل، اور جیسے کووڈ میں تھا تو لوگ بہت تنگ ہوتے تھے، جو ہے نا وہ ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے خبر، اور وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک دیکھیں اتنا مشہور ہو گیا کہ ہم اس کو یہاں پر بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ٹک ٹاک کے حوالے سے خبر یہ ہے وہاں پر آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور ٹرینڈ ہے اپنے بیڈ پر پڑے رہنے کا اور زیادہ سے زیادہ بیڈ پر وقت گزارنے کا، اور یہ کیا فضول قسم کا ٹرینڈ ہے لیکن بس چل رہا ہے اور لاکھوں افراد اس کو فالو کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ خبر شیئر کریں گے، لیکن اس سے یقینی طور پر جو ہے نا وہ اجتناب بھی کیا جائے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹرینڈز میں حصہ لیتے رہتے ہیں اور اس سے آپ کی کوئی ارننگ یا انکم جڑی ہوئی ہے، تو ضرور ٹک ٹاک کو فالو کریں اور ٹک ٹاک پہ جائیں اور اس ٹرینڈ کو آپ بھی فالو کریں اور اس ٹرینڈ کا حصہ بنیں۔ لیکن یہ اسکول یا کالج سے یا اپنے آفس سے چھٹی مار کے نہیں کرنا، اگر ہاں آپ لوگ ویلے ہیں تو ضرور کریں۔ بالکل، اور یہ بھی کہا گیا اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے کہ آپ اتنے ٹائم تک جو ہے وہ بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں، تو آپ اس سے لیزی بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے، اور اگلی خبر یہ ہے جی کہ ہم یوزلی جب جاتے ہیں زو وغیرہ میں یا کسی بھی اس طرح کی جگہ پہ جہاں پہ جانور ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو فون دینا شروع کر دیتے ہیں، فون پہ ڈفرینٹ ویڈیوز دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کینیڈا میں ایسا ہوا کہ وہاں پہ بولا گیا، سختی سے منع کیا گیا حکام کی جانب سے کہ آپ نے گوریلاز کو نہ تو ویڈیوز دکھانی ہے اور نہ ہی ان کو آپ نے فون پہ کوئی بھی چیز دکھانی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ان کی صحت پہ جو ہے وہ بہت منفی اثرات ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے پریکٹس میں لے آتے ہیں جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے جی کسی بھی زو میں جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ انجوائے کریں، لیکن ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزوں سے ان کو دور رکھیں۔ بالکل، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر ہمارے پاس کینیڈا سے ہے، اور کینیڈا کی بڑی پیاری خبر یہ ہے کہ کینیڈا میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے پین کیکس بنانے کا، وہاں پر ایک نیا ریکارڈ بنایا گیا ہے اور تقریباً 8 گھنٹوں میں 17,000 سے زائد، جی ہاں جی 8 گھنٹوں میں 17,000 سے زائد پین کیکس بنا کر لوگوں کو دیے گئے ہیں، اور یہ بہت ہی کمال کا ایونٹ ہوتا ہے پین کیکس کا۔ یہ پورا فیسٹیول ہوتا ہے جس کے اندر ود ان دا فیسٹیول جو ہے نا یہ ایک کمپٹیشن کروایا جاتا ہے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات یہ ہے کہ اس پورے فیسٹیول میں خاص طور پر جو پریزیڈنٹ ہے کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو، وہ بھی حصہ لیتے ہیں اور وہ بھی اپنی طرف سے اپنی کوشش کرتے ہیں۔ فیسٹیول اور کھانے کی بات ہو ہی رہی ہے تو کیوں نہ ہم پاکستان میں بھی کسی فیسٹیول کی بات کریں، اور جو شہتوت جو ہیں وہ گرمیوں کا پھل بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور شہتوت جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس بھی ہیں، اور یوزلی جو ہے وہ عام طور پر گھروں میں بھی لگے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اور بھی لگے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک رپورٹ بھی ہے، وہ بھی شامل کریں گے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو شہتوت کھانا پسند؟ نہیں، بالکل نہیں پسند، کیونکہ شہتوت جو ہے وہ اچھا پھل ہے، مجھے ڈرائی شہتوت کھانا پسند ہے، ویسے شہتوت جو اس وقت درخت پہ لگے ہوتے ہیں یا تازے ہوتے ہیں تو ویسے جو ہے نا وہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں شہتوت موجود ہیں، اور جو پولن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی شہتوت کے درخت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اس میں اور کسی کا عمل دخل یا کسی کا جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہوتی۔ کوئٹہ سے رپورٹ ہے ہمارے پاس سرفراز شیخ کی۔ موسم گرما خوش ذائقہ خوش رنگ پھلوں کے سوغات کا موسم ہے۔ بلوچستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں توت کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس کی 2 اقسام توت سیاہ اور توت سفید ذائقہ اور مٹھاس سے بھرپور ہونے کے ساتھ بہت سی بیماریوں کے لیے اکسیر ہیں۔ ضلع قلات میں شادزئی، خاردان، رئیس توک اور گوم کے علاقے میں توت سے لدے درخت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ کلا شہر میں جو ہے کافی حد تک یہ پائے جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہ جو ہے گلے کی خراش اور سینے کی بیماریوں کے لیے جو ہے مفید پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی اس کو کھاتا ہے تو اس کی لذت جو ہے بہترین ہوتی ہے۔ اور توت وائٹامن اے، بی اور ڈی سے بھرپور، خاص طور پر سانس کی بیماریوں، گلے کے مختلف امراض کے لیے شعبہ طب میں سے دوا کے طور پر تجویز کیے جاتے ہیں۔ سائنسی ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ توت نہ صرف اینٹی ایجنگ بلکہ کینسر جیسے موذی مرض میں بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔
तो ख़वातीन हज़रात सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं तो इसलिए दबा कर खाएं। और ये रिसर्च थी, एक और रिसर्च जो है वो आप लोगों के सामने रखते हैं, बल्कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक रिसर्च सेंटर का क़याम अमल में आया चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से। और कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है गिलगित बल्तिस्तान के दारुल खिलाफा गिलगित के अंदर, और ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चों के लिए अफादियत का बाइस भी बन रही है। वहाँ के जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन अर्थ साइंसेस कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक ऐसा रिसर्च वर्क शुरू किया है जिसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कराकरम पहाड़ों में कुदरती आफात के मुशाहिदे के लिए तहकीकी मरकज़ होगा। और ये पाकिस्तान में तहकीकी मरकज़ पसुकोन्स गिलगित बल्तिस्तान में 3 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। और इस मरकज़ में ग्लेशियर्स में पिघलते हुए मौसमियाती तब्दीलियों समेत बर्फ़ की झीलों के पिघलने और ग्लेशियर के मलबे के बहाव और लैंडस्लाइडिंग का जायज़ा लिया जाएगा, जिससे बहुत सारे कुदरती आफात से बचने में मदद भी मिलेगी। ये ज़रूरी था और ज़रूरी अमल को पूरा किया है चीन और पाकिस्तान ने मिलकर। बिल्कुल एक बेहतरीन अमल है। और इसके साथ साथ आपके साथ एक और खबर जो है वो शामिल करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें खरीदने का शौक होता है, लेकिन खूबसूरत जगह खरीदने का हर इंसान को शौक होता है। और इसके हवाले से भी खबर शामिल करें कि क्लिफ टॉप किला जो है वो एक किला है जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पर बना हुआ है, और अब वो जो है वो फ़रोख्त के लिए यानी नीलामी के लिए पेश किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह पे बना हुआ है। और इसके हवाले से बताते हैं कि ये 13 बेडरूम्स पर मुश्तमिल है और 28,000 एकड़ जो है वो इनकी अराजी भी है, और 25 मिलियन यूरो नीलामी के लिए पेश किया गया है। तो अब आप सोचें कि कौन कौन जो है वो इस दौड़ में शामिल होगा कि वो इस किले को ख़रीद ले। ये 1620 में दिफाई मकसद के लिए तामीर किया गया था, लेकिन अब जो है वो नीलामी के लिए फ़रोख्त हो। वाह, अगली खबर है बहुत पॉजिटिव खबर, और वो ये है कि एक बाप ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को तलाश करने के सफ़र को मुकम्मल किया और फाइनली उनको कामयाबी मिली। मैं जिक्र कर रहा हूँ चीन के एक ऐसे बाशिंदे का जिनके बेटे 22 साल पहले लापता हुए थे, छोटे से थे जब वो, और ये आप लोग उनकी खुशी का अमल देख सकते हैं कि किस तरीके से जब वो उनको अपना बेटा मिला पुलिस के ताउन से, लेकिन ये 22 साल की जद्दोजहद के बाद, और उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और तकरीबन अपने इलाके से 560 मील दूर जाकर उन्हें अपने बेटे को ढूंढने में वो कामयाब हुए हैं। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारे लोगों से वो मिले हैं और उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प ली है, उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ली है, और फिर फाइनली जाके उनको अभी रिसेंटली उनका बेटा मिला है। और ये खुशी के जो है ना वो लम्हात आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपको जो है वो कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ट्राई अगेन, तो आपका मकसद जो है वो किसी न किसी मौके पर पूरा हो। एग्जैक्टली ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से हम लोग आप लोगों को बताते रहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन 2025 और उसके अलावा हमारी इस वक्त की हुकूमत बहुत ज़्यादा कोशा है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ और हमारे लाइफ स्टैंडर्ड पर काम किया जाए। उसी तरीके से हेल्थ की इंडस्ट्री में भी बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन वो उसमें बहुत सारा एक अहम फैक्टर था जिसको निगलेक्ट किया जाता था, उसको हुकूमत ने एड्रेस किया, वो है मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग। सो इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हुकूमत जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, लेकिन एक ऐसा इनिशिएटिव जिस पे कभी बात नहीं की गई, जिसको कभी एड्रेस नहीं किया गया, जिसको कभी डिस्कस नहीं किया गया, उसके ऊपर भी अब बात हो रही है और उसके लिए भी बहुत सारे जो है वो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और वो है जी मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग। बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि आजकल हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो कि इसका शिकार भी हैं और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली जी। 1166 ये टूल फ्री हेल्पलाइन है जिस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। हमराज इसका नाम है, और गूगल स्टोर और इसके अलावा एप्पल स्टोर पर यह आप लोगों को दस्तयाब है। वज़ीर आज़म के विजन 2025 और वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत शहरियों की ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए ये एक मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाई गई थी। इसके हवाले से हमने पहले भी प्रोग्राम किया, लेकिन आज भी आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप लोग इस तक एक्सेस कर सकते हैं। जो बहुत सारे इस वक्त हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट देख रहे हैं वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, और आप लोग कैसे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ इस पर रब्ता करते हैं और ये प्रोसेस कैसे चलता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन करें डायरेक्टर जनरल वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन हुकूमत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल बसीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? सलाम, आपका बहुत शुक्रिया।
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا ہمراز اپلیکیشن جب آئی تھی اس وقت بھی بہت لوگوں کا اچھا رسپانس تھا، لیکن اس بات کو تقریباً ہو گئے 3 ساڑھے 3 مہینے. سو اب ریئل کیا سچویشن ہے سر، کیا آؤٹ کمز آنا شروع ہوئی ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جو پاکستان کی پاپولیشن کو اگر دیکھا جائے اور اس ذہنی صحت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ. کیونکہ پاکستان کی جو پاپولیشن کی سائز کو اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم دنیا کے 5ویں بڑے ملک ہیں اور 225 ملین کے قریب بلکہ کراس کر رہے ہیں، لیکن جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کچھ چیزیں جو انتہائی لازم ہوتی ہیں اپنی زندگی کے لیے، اگر میں صحت تک محدود اپنے آپ کو رکھوں کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے انسان کی زندگی میں اور ملکوں کی ترقی میں. تو پاکستان میں ذہنی صحت کی طرف توجہ زیادہ اس لیے نہیں گئی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر لیتے ہیں. ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں خواتین حضرات ان کو یہ مشکلات جو ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں، تو آپ یقیناً یہ جان جائیں گے کہ کسی نہ کسی کو ہم میں سے تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ابھی پریونٹ ہو سکتا ہے، یہ رک سکتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں یا کسی ایکسپرٹ سے کوئی اوپینین لے لیں. انفارچونیٹلی پاکستان کی آبادی کو دیکھتے ہوئے اور مینٹل ہیلتھ کے جو اس وقت ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے تقریباً 3 ملین یعنی 30 لاکھ افراد جس کو انتہائی ضرورت ہے کسی سائیکالوجسٹ کی یا سائیکیٹرسٹ کی، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت صرف 750 اور 800 کے قریب ایسے افراد سائیکیٹرسٹ ہیں جو ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت انتہائی مشکل صورتحال ہے، اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جو وزیراعظم صاحب نے جو ایک قدم اٹھایا ہے انتہائی نیک شگون، جو ہمراز کی صورت میں جو ایک اپلیکیشن جس کی آپ نے ذکر کیا جو ایپل اسٹور میں موجود ہیں، اس میں ہم نے لوگوں کی زندگی بڑی آسان کر دی ہے. آپ ایک کلک پہ آپ کو جو ضرورت ہے آپ اپنی صحت کے جو مسائل ہیں ذہنی صحت کے وہ ایک ایکسپرٹ کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. سر اس کو ذرا پروسیس سمجھائیے گا ایک دفعہ سے دوبارہ کہ تاکہ ریکال ہو جائے کہ کیسے جوائن کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کیسے اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب کووڈ کے دوران اور ایون یہ پولیو کے یا صحت کی دیگر جو آفات آئیں تو ان کے دوران کچھ اپلیکیشنز کچھ نمبرز ہم نے یونیورسل نمبرز شیئر کیے تھے اپنے پاپولیشن کے ساتھ، جس میں سے سب سے اہم 1166 جو ہماری EPI پروگرام جو ویکسینیشن کا جو پروگرام ہے کووڈ کے دوران، تو اس میں ہم معلومات وہاں پہنچاتے تھے اپنے تمام پاپولیشن کو. تو اب اس پہ آپ جائیں گے، یہ ایپل اسٹور پہ ہمراز کی اپلیکیشن جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے ایک کلک پہ آپ اپنا ایک مسئلہ وہاں پہ ٹائپ کریں گے یا بتائیں گے اس کو، ایک کالر آپ کو ریسیو کرے گا، وہ آپ کو کنیکٹ کرے گا ایک سائیکالوجسٹ اور ایک سائیکیٹرسٹ کے ساتھ. اس سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی جو کنسلٹیشن ہوگی اس انڈیویجول کو، خاتون کو، مرد کو، نوجوان بچے بچی کو، وہ فری آف کاسٹ ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے اپنے اس ڈاکٹرز کو اس اپلیکیشن پہ ٹرینڈ کر کے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، یعنی آپ سے ایک کال اوے ہیں، وہ ایک ٹیلی فون کال کی دوری پہ وہ ہیں، آپ ٹیلی فون کال کریں گے. اینڈ دس از ٹوٹلی فری، کمپلیٹلی فری ہے. اور یہ وہ ڈاکٹر حضرات ہیں کہ جس کے پاس مثال کے طور پہ آپ اچھا خاصا خرچہ کر کے اگر شام میں اس کی کنسلٹیشن لیں گے تو بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس پہ، اور ہاسپٹل میں کوئی رش کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم نے وہ جس طرح بہت ساری چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جاتی ہے، تو اسی لیے یہ پرائم منسٹر کی یہ انیشیٹو انتہائی، یعنی میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہیلتھ میں ایک پبلک ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک انقلابی قدم ہے کہ اگر، لیکن اس کے لیے چاہیے کیا کہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ہم نے کتنے ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں تو ہم 30 یا 35 ہزار لوگوں تک اس اپلیکیشن تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں پہنچنا ہے ملینز آف پیپل تک. تو اس کے لیے ہماری جو ایک وے فارورڈ ہم نے سوچا ہے وہ یہ کہ ہم میڈیا کے ذریعے ہم ان تمام، خصوصی طور پہ میں اس چیز پہ بہت زیادہ زور کروں گا کیونکہ ہماری ویلتھ جو ہیں وہ ہماری نوجوان نسل ہیں. کالج اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ خود بھی بات کر لیں. اور پنجاب نے تو ایک بہترین انیشیٹو کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ کیا ہے کہ کلاس میں اگر استاد یا آتی ہے یا آتا ہے
وہ بچوں کے ساتھ جب انٹریکشن کرتا ہے کرتی ہے تو اس میں ان کو ایٹ لیسٹ فلٹر کرنا چاہیے کہ 1 یا 2 بچے اسپیشل بیہیو کر رہے ہیں یا ان کو تھوڑے سے ایشوز ہیں، تو ان کو ایک کاؤنسلنگ کے طور پہ وہ ٹیچر بھی مطلب انیشیلی کر سکتی ہے اور پھر وہ ریفر بھی کر سکتی ہے. اور پھر یہ اپلیکیشن اگر ہر بندے کو، ہر نوجوان کو یہ پتہ ہو کہ یہ اپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بات کی ٹک ٹاک کی بات کی، بہت ساری چیزوں کی بات کی جس پہ آپ ٹائم پاس کرتے ہیں، یہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے. یہ ایک ملک سے ایک ناصور، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی صحت جو ہے نا ایک عام ہر انسان کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہیں، فیملی پرابلمز ہیں، دوستوں سے پرابلمز ہیں، بزنس میں پرابلمز ہیں، کمیونٹی میں، سوسائٹی میں پرابلمز ہیں، تو وہ آشکارا ہو جائیں گے، وہ سرفیس ہو جائیں گی، اور جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں سرفیس ہو جائیں گی تو اس کا علاج انتہائی آسان ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں کہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں اس ایشو کو کہ آپ اگر سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرتے ہیں اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پاگل ہیں یا آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جائیں پاگل خانے میں اپنے آپ کو داخل کروائیں یا ٹریٹمنٹ پر چلے جائیں. یہ ایک انسانی ہمدردی کے تحت آپ اپنے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، کسی سے بھی اپنا دکھ جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے ایک مشورہ چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی اچھی رہنمائی کے لیے. تو اسی طریقے سے آپ یہاں پر سرٹیفائیڈ اور پوٹینشل رکھنے والے اور ایسے ڈاکٹرز جو کوالیفائڈ ہیں ان سے آپ رابطہ کر رہے ہیں. مجھے تو ایک چیز یہاں پہ اپنے عوام دوستوں سے یہ ایک اپیل کرنے کی میں اپیل کروں گا کہ ہم جب فیملیز میں جب رہتے ہیں، جب بچے اب نوجوان ہوتے جاتے ہیں، اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں، تو پیرنٹس کا اس پہ ایک نظر ہونا چاہیے. مطلب جس طرح ایک بہن اور بھائی کا ایک رشتہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ دل کا ہاتھ بتاتے ہیں، تو جی ہاں، تو اس فیملی میں رہتے ہوئے اگر بہن یہ محسوس کر لیں کہ میرے بھائی کے کچھ تھوڑے سے خیالات، تصورات ایسے ہیں کہ وہ یا وہ ڈپریشن یا وہ آبسیسیو یا کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے کہ اس میں وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں پیچھے جا رہا ہوں معاشرے سے، یا تو ان کو اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے. اور پھر اسی طرح اسکول میں جو فرینڈز ہیں، آپ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، آپ چل کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس چیزوں پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا سپورٹ کر لیں. کہ مثال کے طور پہ میں اور آپ چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان یا ایک فیلو آپ کا، ان کی تصورات یا خیالات تھوڑی سی ہائپر ہے یا تھوڑی سی وہ اس کے قابل ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو نوٹس دینا ہے. تو یہ ہم نے پھر وزارت کی لیول سے، کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور یہ ہر گھر کا ایشو ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے، تو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا آپ نے شاید نام سنا ہو، کہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر فیملی کو بنیادی صحت کے، جس کو پرائمری ہیلتھ کیئر کہا جاتا ہے، گاؤں کے لیول پہ اور کمیونٹی لیول پہ اس کو سہولیات ملیں. تو ہم نے اپنے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو، جس طرح پنجاب کی گورنمنٹ نے اپنی ٹیچرز کو، اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ تمام صوبوں میں ٹیچرز، علماء جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ان کی ایک بیسک ٹریننگ ہو. اور اس ٹریننگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ذہنی تناؤ، ذہنی پریشانی کی جو پہلی وہ انڈیکیشن ہے، وہ پہلی دنوں میں وہ آپ ڈائگنوز کریں اس کو، اور اس کو پھر آپ کنیکٹ کر لیں یا اس کو آپ ایڈوائز کر لیں. اور ہمارے جتنے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں اور جو والنٹیئر کر رہے ہیں، تو یہ ان کی بہت زیادہ مہربانی ہے. میں اس کو ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ 24/7 ان کو جب کال آتی ہیں تو وہ اپنی ٹائم بک کر دیتے ہیں اور پھر اس انڈیویجول کو. سر یہی کویشچن تھا کہ آپ باقی ایپس جو ہیں وہ تو آپ آل دا ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہیں، لائک دن میں بھی، رات میں بھی، ہر ٹائم پہ، تو کیا ہمراز ایپ بھی 24/7 ہی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یوزلی ڈاکٹرز جو ہیں وہ دیکھیں سائیکیٹرسٹ وغیرہ اس ٹائپ کے جو اسپیسیفائڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تو رات میں نہیں اویلیبل ہوتے، تو کیا ایپ پہ بھی اسی طریقے سے 24/7 اویلیبل ہے؟ اسی طرح ہے، آپ نے جس وقت بھی فون کر لیا تو آپ کے جو آپ کی کال ریسیو کرنے والا جو بندہ ہے ہمارے جو، تو وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کرے گا کہ اتنے بجے فلاں ڈاکٹر، اور وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ خود ہی رابطہ کرے گا اور آپ کے ساتھ اس کا نمبر کنیکٹ کرے گا. تو آپ مارننگ میں جو ٹائم ہوتا ہے یا پھر ایوننگ میں وہ ٹائم جو ہوتا ہے جو آپ کے لیے بھی ایز ہو، اور کیونکہ ڈاکٹرز نے بتایا ہوتا ہے کہ کنسلٹیشن کی یہ ڈیوریشن ہے ہر ڈاکٹر کی اپنی اپنی، تو وہ ہم آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. یعنی 24 آورز کے اندر یہ انڈیویجول کسی نہ کسی کنسلٹنٹ تک پہنچ جاتا ہے. اچھا سر، ڈیفینیٹلی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے کیسز آپ نے سنے بھی ہوں گے جو لوگ کالز کر کے اپنے پرابلم ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں فون پہ رابطہ کرتے ہوئے ایک ڈسکشن کرنا اور ایک فزیکلی آمنے سامنے بیٹھ کر ڈسکشن کرنے میں فرق ہے.
تو کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک دفعہ بات کرتے ہیں، آپ کا اعتماد جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے آپ کو کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ چلنے والے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں، مجھے ان سے فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ایک 1-to-1 انٹریکشن دوبارہ سے ہوتی ہے یا اسی طرح فون پہ سلسلہ چل دیا جاتا ہے؟ آپ نے بالکل درست کہا. یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک انیشل وہ ریپو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی ایک بہترین آئس اور بریکنگ. خصوصی طور پر جیسے آپ دونوں نے بڑی زبردست بات یہ کی کہ لوگ اس کو اسٹگمٹائز کرتے ہیں یا کہ مطلب یعنی یہ پرابلم اپنا شیئر نہیں کرنا ہے. تو وہ ڈاکٹر کی اس کی پہلی انٹریکشن جب ہوتا ہے نا، وہ یوزلی مطلب اگر میں اور آپ کسی بھی سلسلے میں بات کرتے ہیں تو ٹیلی فون پہ جب بات کرتے ہیں تو ہمارا جب کانفیڈنس لیول ایک دوسرے کے ساتھ بلٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ آپ سے کب کس وقت میں مل سکتا ہوں یا کیا ہوا ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ عنصر شامل ہیں کہ وہ اس کا پرماننٹ ایک ٹریٹمنٹ کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے اور پھر اس کو شام کو بھی جا سکتا ہے، اس کی فردر جو ہے وہ اس سے کنسلٹیشن لیتا رہتا ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ ہمراز ایپ جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے اور ان کو شاید اس کے بارے میں آگاہی بھی نہیں ہوگی. اویئرنیس کیمپین کے لیے کیا کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ اس میں ہم نے ابھی حال ہی میں کل پرسوں بھی ہم نے ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تمام جو تعلیمی ادارے ہیں، جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ایچ اے سی ہے اور باقی جو میڈیکل کالجز ہے، جو یونیورسٹیاں ہیں، ان کو ہم نے اپروچ کیا ہے تھرو منسٹری آف ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہ وہ مہربانی کر کے اپنے اساتذہ کو، اپنے انسٹیٹیوشن کو یہ ایک پیغام دیں گے کہ ان کی جو نوجوان گروپ ہیں، یعنی میں آپ یقین کریں کہ جو پاور آپ دونوں کے ہاتھ میں ہیں، ناٹ اونلی آن دی اسکرین، آف دی اسکرین جو آپ کے پاس پاور ہے، آپ ایک بات کرتے ہیں تو 10 لوگ سنتے ہیں اور وہ 10 لوگ پھر 10 لوگوں کو اور بتاتے ہیں، 100 لوگ ایک دن میں آپ 100 لوگوں تک اپنا میسج پہنچاتے ہیں. تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، بوائز اینڈ گرلز، تو ان کو ہم اس پہ ایجوکیٹ کریں گے، اویئرنیس کریں گے، اور ساتھ ہی ہم وہ تمام اوپینین لیڈر جن کی تھوڑی سی بات سنی جاتی ہے تو اس تک ہم اپنا میسج تھرو انسٹیٹیوشنز، یونین کونسل لیول تک، تھرو لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہمارے ایک فورس ہیں، ان کے ذریعے ہم یہ میسج پہنچائیں گے اپنے عوام کو. بالکل ٹھیک. سر ہمراز کو آئے ہوئے 3-3.5 مہینے ہو گئے، ابھی تک کا کیا ریسپانس ہے لوگوں کی طرف سے اس ایپ کے حوالے سے؟ بہترین. ابھی جو لیٹسٹ ہم نے اس پہ کی ہے کہ جتنے بھی دیکھیں نا، جو بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی پلس اینڈ مائنسز ہوتی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ چونکہ اس میں NITB بھی شامل ہیں، یعنی کمیونیکیشن کا بھی ہے، ای میلز کے ذریعے بھی ہم ایک دوسرے کی شکایات، یعنی جو انڈیویجول کوئی کمپلین کر لیتا ہے اس کو صحیح وقت پہ نہیں سنا جاتا تو وہ پھر اپنے کمپلین لانچ کرتا ہے، پھر وہ کمپلین لانچ کر کے تو ہم متعلقہ جو ہمارے فوکل پوائنٹ اس تک پہنچاتے ہیں. تو 5 to 10% ایسی تھوڑی سی گرے ایریاز ہوں گی، لیکن وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 290 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 45,808 پر پہنچ گیا. پاکستان کے لیے ڈیلی اچھی خبر آ رہی ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج پھر تیزی دیکھی گئی. 100 انڈیکس میں 290 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 45,808 پر پہنچ گیا. آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس میں 290 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے موجود ہیں ہمارے ساتھ. ضمیر عباس. جی ضمیر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے ہمیں پہلے بتایا کہ IMF کے ساتھ جو پاکستان کا $3 ارب کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد سے ہی ہم نے دیکھا مارکیٹ میں بہت اچھا ٹرینڈ رہا. اس کے علاوہ پھر سعودی عرب نے $2 ارب دیے، اب UAE نے $1 ارب دیا. کل جو ہے وہ IMF کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے $3 ارب کی قرض کی جو منظوری دی ہے. اس کے بعد ہمیں بہت جلد جو ہے وہ $1.2 ارب اور مل جائیں گے. تو ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کافی مستحکم ہو جائیں گے. اور جیسے کہ اسٹاک کا جو سارا کاروبار ہوتا ہے وہ اسی بیسس پہ، اسی خبروں پہ ہی ہوتا ہے، تو اس نے آج صبح سے ہی بہت اچھا ٹرینڈ شو کیا. ایک لیول پہ اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 314 پوائنٹس کا اضافہ بھی دیکھا گیا. نہ صرف اسٹاک بلکہ جو ڈالر کا ریٹ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً بگننگ میں ہی جو ہے وہ $3.77 کمی ہوئی ہے. ڈالر 275.50 سے کم ہو کر 272 پہ اب ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی نوید ہے پاکستانی معیشت کے لیے، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جیسے جیسے ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ اسٹرانگ
ہوتے جائیں گے اور IMF کے جو ڈیل منظوری کے بعد جب ہمیں وہ پہلی ٹرانش ملے گی تو اس کے بعد ڈالر کی جو ڈالر روپی پیرٹی ہے یعنی کہ ڈالر اور روپے کے درمیان جو فرق ہے اس میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی. اور اب جو سب سے زیادہ بینیفٹ ہوگا وہ تو ایک گورنمنٹ کو تو ہوگا کیونکہ ان کے اوپر جو واجب الادا قرضے ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ ان کی حجم میں بھی کمی آئے گی. دوسری جانب جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بہت بڑا جو بینیفٹ ملے گا کیونکہ ان کے جو بزنس جو اورینٹیشن تھی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے حوالے سے اس میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان کو, لیکن اب کیونکہ ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے تو ان کو ایک جو ہے کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے گا کمپٹیشن کے لیے بھی تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنے پروڈکٹس کی کمپٹیشن کر سکے کیونکہ ان کو پھر کچھ بہتر ریٹس مل جائیں گے. تو یہ دونوں فرنٹس پہ جو ہے کافی بہتر پوزیشن مل رہی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ آنے والے وقت میں اس مہینے میں اور زیادہ ایکسپیکٹیشنس ہیں کیونکہ نہ صرف یہ بلکہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بھی پاکستان کو لون اور فنڈس فراہم کریں گے جس کے بعد ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر مزید مستحکم ہوں گے اور جو ڈالر کی جو ریٹ ہے اس میں مزید کمی دیکھی جائے گی. جی ٹھیک. بہت شکریہ ضمیر عباس اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کے لیے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا جو مشن ہے آپ کی منسٹری کا جو ویژن ہے وہ ڈیفینیٹلی اسی طریقے سے آگے بڑھے گا اور ہم راز اپلیکیشن پہ مزید بھی پروگرامز کریں گے اور آپ لوگ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک بریک واپس آئیں کنٹینیو کریں گے پروگرام کو ہمارے ساتھ. ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز سے موسیقی اور شاعری کا یہ نعتہ اپنے عروج پر جا پہنچتا ہے. تو ملا تو ملی ایسی جنت مجھے اب کسی اور جنت کی پرواہ نہیں. فنکار کے لیے اس کے فن کی کے افسانے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم روز کوئی نہ کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو دیتے رہتے ہیں، لیکن کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ روبوٹ سے جو ہے اپنی نوعیت کی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم انسانوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ تھاٹس نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم انسانوں کی جو ہے وہ جتنی بھی جابس ہیں ان کو جو ہے وہ ریپلیس کریں. ہم لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں وہ کریں گے جس شخصیت سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کریں ایسوسیٹ ڈین شعبہ کمپیوٹنگ اسکول آف انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنسز نسٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر فیصل شفاعت صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. کہ خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. بالکل. آپ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی روبوٹس کو اور دنیا کی پہلی یہ پریس کانفرنس؟ جی بالکل. آپ نے شاید دیکھا ہوگا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ نیوز کاسٹر بھی انٹروڈیوس ہوئی ہے. تو اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں ہائپ بہت زیادہ ہے اس وقت. عام جو عوام ہے پوری دنیا کی، صرف پاکستان نہیں، امریکہ، یورپ، ہر جگہ لوگ پریشان ہیں کہ اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا.
اس میں جو ماہرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ تبدیلی ایسی ہی ہے جیسے تقریباً 150 سال پہلے بجلی آئی تھی. جب بجلی نہیں آئی تھی اس وقت لوگوں کو کانسیپٹ نہیں تھا یہ لائٹ پنکھا کسی بھی چیز کا. جب بجلی آئی لوگوں نے سمجھا کہ اس سے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن صرف ہماری زندگی آسان ہوئی بجلی آنے سے. وہی بات ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے سے ہماری زندگیاں مزید آسان ہو جائیں گی, بہت سے کام ہمارے آٹومیٹ ہو جائیں گے. اس سے یقیناً اس طرح کے تحفظات آتے ہیں کہ جابس چلی جائیں گی, لیکن بہت سی نئی جابس کریٹ ہو جائیں گی. جیسے بجلی آئی ہے تو الیکٹریشینس کا کام بھی آیا ہے, تو اس طرح سے نئی اپرچونٹیز آئیں گی. تو اس میں اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کا یہی موضوع ہے کہ اس تبدیلی کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے. بالکل ایسے ہی پچھلے دنوں یاد ہے کہ ہم آر جے کی بات کر رہے تھے, تو میں اور نجم یہ ڈسکس کر رہے تھے کچھ دنوں میں میں اور نجم بھی جو ہے وہ ریپلیس ہو جائیں گے اور ہماری جگہ بھی 2 روبوٹس بیٹھے ہوں گے. ایگزیکٹلی, لیکن پھر بھی اتنا اچھا شو نہیں ہوگا. نیوز بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے پروگرام کو, ہمارے ساتھ رہیں. ایک بار پھر صبح پاکستان میں آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اے آئی کی ٹیکنالوجی کے بارے میں, اور اسپیشل جو ایک روبوٹس کی میٹنگ ہوئی ہے, پریس کانفرنس ہوئی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا یا ان کو ریپلیس کرنے کا. اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں. بالکل, ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فیصل, جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی بھی ہیں اور بہت عرصہ دراز سے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں ابھی آف دی ریکارڈ بھی بڑی اچھی گپ شپ چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, میرا اس وقت بھی ذہن میں ایک سوال تھا کہ اس کو ہیڈ تو کوئی انسان ہی کر رہا ہوگا یا اسی طریقے سے صرف اور صرف روبوٹس ہی تھے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی اسسٹیو ہے. ابھی یہ ایسا نہیں ہے کہ خود سے ڈیسیجن لے کے خود ہی کچھ کر دیں. تو ان کے جو بھی روبوٹس ہوتے ہیں ان کی ڈیٹا پروگرام سب انسانوں نے فیڈ کیا ہوتا ہے, اسی کو وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے. پریس کانفرنس تھی جی بالکل, جس میں انہوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم کوئی نقصان جو ہے وہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے. اچھا, ابھی ہم جب ذکر کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں, اور اس میں بیسک سوال کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکچوئل میں ہے کیا؟ اٹس اے سافٹ ویئر چپ یا کیا چیز ہے یہ سر؟ بالکل, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے, اور وہ جو سافٹ ویئر ہے اس کی جو فرق ہے ان سافٹ ویئر سے جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سافٹ ویئر کو ڈیٹا کی بنیاد پہ ٹرین کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک انسان کو ہم بچے کو لکھنا سکھاتے ہیں, اس طرح سے سافٹ ویئر کو سکھایا جا سکتا ہے. عام طور پہ جو سافٹ ویئر ہیں ان میں جو کچھ فیڈ کیا ہو سافٹ ویئر وہی ایکشن پرفارم کرتے ہیں, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کو ہم کوئی کام سکھا سکتے ہیں. تو یہ اس کی ایک برتری ہے عام سافٹ ویئر سے. بالکل سر, یہ بتائیے گا کہ اس میں جو ڈیٹا کی آپ نے بات کی کہ ڈیٹا اس کو فیڈ کرتے ہیں, ڈیٹا کی اوتھینٹسٹی کتنی زیادہ ہے کہ جتنا آپ کو فار ایگزامپل اگر میں ایک کویشچن پوچھتی ہوں اور مجھے اس کے ریٹرن میں جو جواب ملتا ہے تو وہ کس حد تک اوتھینٹک ہوگا اور کس حد تک جو ہے وہ اس میں فالس انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے؟ اس میں بہت زیادہ یہ رسک ہے کہ فالس انفارمیشن نہ پرووائڈ کرنے کی کوشش ہے, لیکن ڈیٹا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جو فیڈ کیا جاتا ہے, جس طرح سے چیٹ جی پی ٹی ہے ایک بہت مشہور سافٹ ویئر آ گیا ہے, بالکل اس نے جتنا بھی انٹرنیٹ پہ ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ اپنی انفارمیشن اکٹھی کی ہے. اس میں کچھ انفارمیشن غلط بھی ہے جو اس نے فیڈ کی ہے. اب سائنسدان یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب انفارمیشن ہو تو مختلف پوائنٹ آف ویو انٹرنیٹ پہ موجود ہوتے ہیں, تو وہ جو سافٹ ویئر ہے ان سب کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے اور وہ پھر مختلف پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتا ہے. لیکن اس بات کے امکانات بہرحال موجود ہوتے ہیں کہ وہ انفارمیشن غلط ہوگی. تو اسی وجہ سے وہ اس بات کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے. وہ ایک ڈسکلیمر ڈال دیتے ہیں کہ آئی ایکسیپٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن, ان میں اندر لکھا ہوتا ہے کہ بھی جو بھی انفارمیشن ہے ایز از ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, یہ اسکرپٹ رائٹنگ میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اس کو کچھ کی ورڈز دیے ہیں اور اس نے تمام تر انفارمیشن گیدر کر کے وہ بنا دی. سر, یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو پکچرز بنائی جا رہی ہیں, اب جب ہم گوگل پہ یا نارملی سرچ انجن پر جا کے سرچ کرتے ہیں کسی کا بھی نام, جیسے شاہد افریدی کا ہم لکھیں گے تو شاہد افریدی کی ریئل امیج جو کسی ٹائم میں کلک کی گئی ہوگی وہ آتی ہے. لیکن یہ اے آئی کے تھرو بہت سی کریٹڈ امیجز جو آتی ہیں, یہ کیسے پرفارمنس ہو سکتی ہے سر؟ یہ ایک بہت فیسینیٹنگ ایریا ہے. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اے آئی کے ماڈل کو بہت زیادہ تقریباً سمجھ لیں 10 کروڑ 20 کروڑ
इंसानों के फेसेस के इमेजेस देते हैं, ओके, ठीक है, उसकी बेस पे एआई का मॉडल को ये सिखाया जाता है कि फेस कैसा होता है। अच्छा, ठीक है, जब उसको ये समझ में आती है फेस क्या, तो फिर उसको कहते हैं फेस ड्रॉ करें, यानी फेस क्रिएट करें। वो एक रैंडम सा फेस क्रिएट करता है जो किसी भी सूरत में फेस नहीं लगता। अच्छा, ओके। अब वो जो फेस क्रिएट करता है ना, उसको हम बताते हैं कि नहीं ये सही नहीं बनाया, दोबारा बनाओ, जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं। अब उसकी जो लर्निंग है कि ये सही नहीं बनाया, ये भी ऑटोमेटेड होती है। सर ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा होता है बैक एंड सिस्टम, कि वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो फेस बना रहा है, हाँ, और एक है जो उसको कह रहा है ये सही नहीं है। ओके, और वो आपस में ही करते रहते हैं। आफ्टर लाइक अ बिलियन आइटरेशंस, यानी बहुत देर बाद वो ठीक फेस बनाना सीख जाता है। तो इस तरीके से ये और वो स्पेसिफिक वो एनवायरनमेंट जो है उसको भी कैच कर लेता है। उसने जो जितनी इंटरनेट पे पिक्चर्स हैं उन सब की मदद से सीखा है कि फेस कैसा होता है और एनवायरनमेंट कैसा होता है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। सर यूजुअली जो होता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर आती हैं सामने तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई गलत काम कर रहा है या बहुत सारी जगहों पे आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। क्या एआई में भी ऐसा है कि अगर कोई मिस यूज़ कर रहा है उसको या किसी भी तरीके से उसका जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी कोई लीगल जो है वो चीज़ हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर एआई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एआई से पूछा कि मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, एआई मॉडल कहता है कि आप बहुत थक गए, आप रेस्ट करें। ठीक है, दिस कुड बी फेटल, आपकी जान जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो एआई मॉडल आपको दे रहा हो उसकी बेस पे आप एक्शन करें तो मतलब दिस इज़ अ लीगल प्रॉब्लम। इस वजह से जो एआई की कंपनियां हैं बहुत मोहतात हैं इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंचाने में कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को ना दी जाए। हमेशा उनको ये कहे कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, आप कॉल करें। हालांकि उनके पास मॉडल्स के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो आपको दे नहीं रहे क्योंकि उसमें लीगल पहलू आ जाते हैं। सर, बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोगों को ये क्या जो सजेस्ट करेंगे, एक जो हवा इस वक्त निकली हुई है कि गवर्नमेंट का सिस्टम भी एआई के थ्रू जो है वो चलाने के लिए, इवन हम लोगों ने खबरें यहाँ पर शेयर की हैं कि पता नहीं कौन कौन से ममालिक के कौन कौन से शहरों के सिस्टम उन्होंने कोशिश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट करने की। सो ऐसा मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि डिसीजन मेकिंग पावर हो जाएगी इसके पास? ऐसा फ़िलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं उनको जिस डाटा के ऊपर ट्रेन करें वो वही चीज़ सीखते हैं। जो डिसीजन मेकिंग है ये एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जो कि नहीं हो सकता। लेकिन किसी किस्म की कोई खतरे की बात नहीं, फिलहाल किसी किस्म की कोई खतरे की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान है। सो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना हक़ अदा करें। और वो किस तरह कर सकते हैं? आप बचत अपनाएं, आप कफ़ायत शायरी को अपनाएं, और तवानाई जो है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, इसका कम से कम ज़िया करें और कम से कम इस्तेमाल करें। फरीद की शादी होने वाली, अब सिकंदर को कह दें कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम किसी जराइम पेशा के साथ। आप एक बार उनकी बात तो सुन लें, वो इतनी बड़ी ऑफर दोबारा नहीं मिलेगी। जमीन माँ होती है, माँ की ऑफरें नहीं लगवाते। मैं भी ये जमीन बिकवा के छोड़ूंगा। जब से उसको देखा है आंखों से हट नहीं। 2 साल के बाद आज पता चला कि उसका नाम मैनिश है। सिफारिश और रिश्वत के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं। जो कागज के टुकड़े किसी को इज्जत की रोजी नहीं दे सकते, नहीं चाहिए मुझे ये। मेरे ऑफिस में आ जाओ बेटा। आज जिस सीट पर मैं बैठी हूँ ना, कल को इस सीट पर अरीज नहीं बैठना है। तुम आज से ही अरीज की इस हैसियत को कबूल कर लो, वरना ये रिश्ता चल नहीं सकेगा। सॉरी आंटी, मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं।
अगर किसी ने तेरी तरफ पहली आंख से देखा तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा कि उसको इस दुनिया से उठा दूं। कल हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी और अगर आपको याद हो तो मैं उसको जो दोबारा जो है वो रिकॉल कर लेती हूँ, और वो ये थी कि पंजाब पुलिस ने जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। और वो ये था कि पंजाब पुलिस से रिटायर होने वाले 3 कुत्तों को जो है वो 3 जो डॉग्स थे उनको जो है वो एडॉप्टेशन के लिए दे दिया गया, रादर देन कि उनको इंजेक्शन दे के मार दिया जाए। वाह, सो इसी को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से जो खबर शेयर की गई है उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं, और जब से इस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया तो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है पाकिस्तान के ऑडियंस की तरफ से। सो वी हैव विद अस ASP गुलबर्ग लाहौर, मोहतरमा शहर बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, अल्लाह का शुक्र है। ओके, सो ये इनिशिएटिव था किसका? इनिशिएटिव मेरा था। वंडरफुल। और इट स्टार्टेड ऑफ बैक ड्यूरिंग द PSL, जब फेब के अंदर PSL हुआ था गालिबन मार्च में, तो उस टाइम हमें पता चला था कि इनको यूथनाइज कर दिया जाता है। तो फिर वी टुक इट अप फ्रॉम देयर। ओके, सो ये जो डॉग्स हैं, ठीक है, इनकी कोई ख़ास एज जो आप लोगों ने रखी होती है वो क्या होती है? एज जब हम लोग इनको लेके आते हैं स्पेशल ब्रांच इज़ अराउंड 6 to 8 months, 1 year की या 1.5 year की इनकी ट्रेनिंग होती है। और दे रिटायर्ड आफ्टर द एज ऑफ 8। आफ्टर द एज ऑफ 8। और फिर ओके, सो ये मेडल्स देने का अमल ये भी पहली दफ़ा ही हुआ या इससे पहले ये भी होता था? ये नहीं, मेडल्स देने का अमल पहली दफ़ा हुआ है, बिकॉज हम लोग कभी भी वी नेवर गिवन बैक टू द एनिमल्स। हम लोग क्योंकि कंसिडरिंग वी यूज्ड टू यूथनाइज देम, तो वो तो रिटायर होते ही नहीं थे बेचारे। तो अब दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी टुक अप दिस एक्टिविटी। अच्छा, ये बताइए, तो बड़े कॉस्टली होंगे और ऑफ कोर्स इनकी जो फीडिंग वगैरह है वो भी अच्छी खासी जो है वो कॉस्टली होगी। किस तरीके से ये थॉट आया कि आप जो है इसको एडॉप्टेशन के लिए दे दें, और जिनको एडॉप्टेशन के लिए आप दे रहे हैं क्या ये चीज़ें जो है वो एश्योर की जा रही हैं कि इनको रखने के काबिल हैं? थॉट इस तरह आया था कि PSL के दौरान हैंडलर से जब इंटरेक्शन हुआ था तो उसने कहा था कि हम लोग 8 साल की उम्र के बाद इनको यूथनाइज कर देते हैं। तो उसकी ना कोट वगैरह डॉग की काफ़ी ख़राब थी, उसका नाम है रीटा, अब उसकी अडॉप्शन हो गई हुई है। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ है, तो आगे से कहते जी ये तो रिटायर होने वाली है तो इसकी कुछ नहीं होता है, जाने दें, 1 महीना तो रह गया है, तो इसको तो टीका ही लग जाना है। तो आई टीका क्यों लग जाना है? वो कि रिटायर हो जाना है, तो हम लोग तो यही करते हैं। तो आई वाज लाइक नहीं, दिस नीड्स टू चेंज। तो फिर जब हम लोगों ने इसको चेंज किया एंड आफ्टर वी साइंड एन MOU विद एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम लोगों ने कुछ पोस्टुलेट्स रख दिए थे जिस तरह आपने जिक्र किया है। तो उसके अंदर सबसे पहले ये था कि इनको कमर्शियल पर्पसेस के लिए ना यूज़ नहीं करेगा कोई भी, ना ही ब्रीडिंग करेगा कोई इनसे, तो उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। दे जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ देम, प्रोवाइड देम विद अ हैप्पी होम और एक लविंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि उनकी रिटायर्ड जो लाइफ है ना वो अच्छी गुजरती है। ये जो अडॉप्टेशन का प्रोसेस है ये क्या है? अडॉप्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट इस वजह से हुआ था बिकॉज कंसिडरिंग इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उससे पहले तो ऑक्शन करना बड़ा ज़रूरी है। ऑक्शन अगर नहीं होते ये डॉग्स तो फिर हम लोग इन्हें अडॉप्ट करवाएंगे। अडॉप्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जस्टिस फॉर कीकी। इट्स लाहौर बेस्ड, तो दे डू अ लॉट फॉर एनिमल्स। तो वो बेसिकली बिकम्स द कॉन्डुइट या प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम लोग इनको अडॉप्शन के लिए देंगे। अडॉप्शन में भी इंटरव्यू मल्टीपल फैमिलीज, स्पेशल ब्रांचेस ऑन बोर्ड, उन्हें लगता है कि पेट लविंग है तभी हम लोग अडॉप्ट करने देते हैं उन्हें, अदरवाइज हम नहीं करने देते। कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया इस हवाले से? अप्रोच काफ़ी ने किया। वी सिलेक्टेड एट द एंड ऑफ द डे 6 फैमिलीज, जिसके अंदर हमने शॉर्टलिस्ट 2 की थी। और क्या क्राइटेरिया था उनको सिलेक्ट? क्राइटेरिया ये था कि पास्ट के अंदर उन्होंने कभी कोई पेट रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा है या स्टेटस है वो केटर कर सकेगा इनकी नीड्स को या नहीं। थर्ड ये कि ये ब्रीडिंग के लिए यूज़ तो नहीं करेंगे, इनका कोई कमर्शियल एजेंडा तो नहीं है। और फोर्थ, वेदर दे आर विलिंग टू प्रोवाइड अस विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द डॉग एज लॉन्ग एज दे हैव इट। हमारे एग्रीमेंट में ये बात है कि स्पेशल ब्रांच और द ऑर्गेनाइजेशन हमें कभी भी अलाउ कर, हम कभी भी जा सकते हैं उनके पास टू गेट द वीडियोज़, फोटोग्राफ्स या फिर मीट द डॉग इन पर्सन। क्यूट।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ये सारा सिलसिला चल रहा है, इसका आउटकम आप लोगों को क्या जो है ना वो आ रहा है, लाइक ऑडियंस का रिस्पांस आप लोगों तक भी पहुंच रहा होगा, सो क्या अभी तक जो है ना वो पता लगा? It's very positive. It's very positive as far as the response of the audience goes. जहाँ तक as an organization का ताल्लुक है, तो there's so much that police does. इसका ambit बहुत broad है. No doubt. ज़्यादा चीज़ें जो positive होती हैं, they are very easily overlooked. तो इससे एक at least ये बात का एहसास हुआ, ये reinforcement हुई है कि there's more to the agenda of this organization, सिर्फ negativity नहीं है. शहरबानो, ये नहीं बोला गया कि एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इदारे के ऊपर पड़ गई है इस हवाले से? नहीं, ऐसी बात नहीं है. ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा थी. हम लोगों ने बस इसका कोई इफेक्टिव वे आउट नहीं ढूंढा था. वी वेंट फॉर एन ईजियर वे जिसके अंदर इट वाज ईजियर फॉर अस टू किल. डेफिनेटली, लेकिन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपकी तरफ से इसको लिया गया. ये सारे लेब्राडोर्स ही होते हैं? ज़्यादातर लैब्राडोर्स होते हैं. अगर ना हो तो फिर 1 या 2 जर्मन शेपर्ड्स हैं. करंटली स्पेशल ब्रांच हैज 60 डॉग्स. And around 58 or 59 of them are Labradors because of their submissive nature, easier to train. और ये सारे जो ट्रेंड होते हैं, सो इनकी ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोसेस शामिल है? ट्रेनिंग हम लोग इनकी करवाते हैं बास लाइन्स के अंदर, लाहौर के अंदर जो स्पेशल ब्रांच का अपना एंटरप्राइज है, उधर बेसिकली इनको स्निफिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नारकोटिक्स, एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट करना, बीइंग स्विफ्ट, सर्च किस तरह करनी है लोगों ने एरिया की, स्वीप कैसे करते हैं, वेरी वेल ट्रेन्ड. वाह, सो इसी तरीके से ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो है ना वो कॉमन के थ्रू जो ऑफिसर्स आते हैं लाइक यू, और वो इस किस्म के इनिशिएटिव्स लेते हैं. सो और क्या इनिशिएटिव्स आपके प्लान हैं कि लेने चाहिए हमें? एक ये तो बहुत अच्छा जेस्चर है कि एनिमल्स के लिए सोचते हुए एक लिया गया आपकी तरफ से, वरना पंजाब पुलिस में बहुत सारी तब्दीलियाँ हमने देखी हैं, अरसे दराज से देखते हुए आ रहे हैं, कुछ अच्छी नहीं, लेकिन उसमें ये कभी भी एनिमल्स की प्रोटेक्शन और उनके हवाले से नहीं हुआ. सो इस तरह के कुछ और इनिशिएटिव्स जिन पे आपका काम है? हम लोगों ने 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं. इनमें से एक इज इन द पाइपलाइन, दूसरा जो है वो हो चुका है. सबसे पहले वाला वो है जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ था. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2020 इन रावलपिंडी ओनली, जो सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को केटर करता था और उनकी क्रिमिनल और सिविल इशूज़ का करता था. अब हम लोगों ने उसको 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अक्रॉस पंजाब स्प्रेड कर दिया हुआ है. उसके अंदर सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की हम लोग केटर नहीं करते नीड्स को, बल्कि सारी वनरेबल कम्युनिटीज़, जैसे कि बच्चे जो भाग जाएँ घर से, ख़वातीन, रनअवे ब्राइड्स, disabled, उन सबको we are helping. We have signed MOUs with multiple organizations on Punjab level. So Tahaffuz Markaz is one initiative which is doing really well. It has catered to around 11 to 12,000 complaints across Punjab of the vulnerable community. क्योंकि ऐसे लोग हैं जो झिझकते हैं जाते हुए पुलिस स्टेशन, तो हम लोगों ने उनको अलग एंटरप्राइज दे दी है कि आप उधर अपनी कंप्लेंट दें, हम उधर से राउट कर देंगे. तो इसमें हम लोगों ने कब्जे छुड़वाए हैं ट्रांसजेंडर्स के, उनको उनके पैसे वापस दिलवाएं, कोई उन्हें सेक्शुअली हरास करे तो उसे हेल्प की है. तो दैट इज़ डूइंग रियली वेल. और सेकंड इनिशिएटिव है इंशाल्लाह विच वी वुड बी टेकिंग, वो ये है कि जो टिलिंटन मार्केट है वो शादमान के अंदर आती है, जूरिस्डिक्शन के अंदर लाहौर में, उसके सामने वी आर थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अप अ स्मॉल सेंटर जस्ट टू केटर टू द राइट्स ऑफ द एनिमल्स. उसके मतलब कोई भी आपको आके कंप्लेन कर सकता है किसी भी हवाले से, और वीडियो भी आप लोगों को भेजी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत सारे इश्यूज हैं आपकी अपनी नज़र में भी आते होंगे, रोड पर वाक़यात जो होते हैं और हम भी देखते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़रूरत है कि कैटर करें. अच्छा, हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं. सो बीइंग एन ऑफिसर सर्विंग इन पुलिस डिपार्टमेंट, हाउ यू रियली फील जब आप ऑन ग्राउंड होती हैं और hard hitted situations में होती हैं, so how does it feel? It feels like any other job because मेरे ना this was my first preference when I was giving CSS. Police Service of Pakistan was my first preference. Oh, nice, wonderful. और ये इंटरव्यू में भी सवाल पूछा गया था कि in case you feel a very you're in a difficult situation तो आप क्या करेंगे? तो I was like, जो आपका gender होता है ना, the idea of being soft or feminine in a weak way is in your head. It's reinforced by stereotypes around you in a social setting. So if you're able to break that barrier, अगर आप उस barrier को तोड़ लें ना, तो फिर gender has no role to play in your activities whatsoever. उसके अंदर once you wear this uniform, you're just like any other officer who has to deal with the situation. शहरबानो, कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करें या कोई ऐसी चीज़ शेयर करें जो कि आपके लिए थ्रू आउट जो है अभी तक सबसे टफेस्ट हो हैंडल करने के लिए?
ریسنٹ جو ہمارے رائٹس ہوئے ہیں اس کے اندر اٹ واز اے ویری ٹف سچویشن بیکاز دے ور ناٹ لیٹنگ ہماری جو ہے فائر ایکسٹنگوشرز جو ہے ریسکیو 1122 کی نیئر اے بلڈنگ اے پرسن واز کلڈ بیکاز آف دیٹ. It was set on fire and I was in Liberty Chalk at that time with my 2 SHOs. The rest of the Nafri was deployed somewhere else. So with the limited amount of constabulary, around 15 to 20 people, and you're facing a mob of more than 200, so that was somehow a difficult situation. شہبانو یوزلی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کسی بھی اور جاب میں کہ فیمیل کو جو ہے نا سب سے ایزی ٹاسک دیا جائے کہ یہ تو لڑکی ہے اس کو یہاں کر دو یہاں بھیج دو. کیا آپ کی جاب میں بھی سیم کرائٹیریا فالو کیا جاتا ہے اور یو آر ایکول ٹو ایوری بڈی ایلس؟ At an officer level in police service, I don't think کہ یہ ہوتا ہے اب, because there's so many women coming in. اس کے اندر یہی ہے کہ if you're up for it, if you're up for the challenge, they'll give you the challenge. You have to prove first that you're capable of doing that, like any other officer. وہ آپ کو مرد حضرات کو بھی پروف کرنا ہوتا ہے کہ they're competent, اس طرح خواتین کو بھی کرنا ہے. تو آفیسر لیول کے اندر اس طرح کی ڈسکریمنیشن کم ہے. آپ کی اپنی ول ہونا ضروری ہے. ہاں جی. It's a harsh question, so work with me. یہ کہ ایک نا برین واش کر دیا گیا ہے سب کو کہ پولیس جو ہے نا ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیونکہ ہماری ڈائریکٹلی انٹریکشن ہوتی ہے, سو وہ امیج جو ہے بہت حد تک اس کے لیے یونیفارم بھی جب تبدیل ہوئے اور وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا. سو اب جو ہے آپ کو کچھ تبدیلی نظر آئی ہے اپنے جوائن کرنے کے بعد یا عوام اور پولیس کے آپس کے انٹریکشن میں؟ ہارش کویشچن نہیں, اٹس اے ریئلی ریالٹی بیسڈ ویری کینڈیڈ کویشچن. تبدیلی ضرور نظر آئی ہے بیکاز کنسیڈرنگ the kind of command that we have right now and the outreach that command has on different social media platforms, تو ادھر سے بھی فیڈ بیک اینڈ دی آئیڈیا آف واٹ پولیس از وہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے کنسیڈرنگ ہماری اپر کمانڈ. اوپر سے سیکنڈ اٹس اے 2-way اسٹریک. صرف کچھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کنسیڈرنگ ہمارا پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہے, لیکن پولیس نیڈس ٹو ڈیلیور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان آرڈر ٹو میٹ دوز پبلک ایکسپیکٹیشنز. تو اس چیز کی ریئلائزیشن ایز این آرگنائزیشن آ چکی ہے کہ ون نیڈس ٹو ڈیلیور بیکاز کرٹیسزم ہمیشہ انوارنٹیڈ نہیں ہوتا. سو یا اوکے نائس. ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بنانے کے لیے نا یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز لائک جس طرح ہمارے اسلام آباد کی ٹریفک کرواتی ہے فیملی گالاز, ٹھیک ہے, بہت سارے اسکولس کے وزٹ ہوتے ہیں ٹریفک کے ساتھ ٹریفک کی اویئرنیس کے لیے. سو کچھ اویئرنیس پروگرام پولیس کی طرف سے اگر کیے جا رہے ہوں اسکول کالجز کے ساتھ یا اسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز پرفارم کروائی جا رہی ہوں شہریوں کے لیے؟ اچھا یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ یو نو انٹریکٹنگ ود اسکول چلڈرن, یو انٹریکٹنگ ود کالجز, آپ لگا رہے ہو ڈرگ فری لاہور اس طرح. اچھا یو نیور انٹریکٹڈ ود پولیس آفیسر. اچھا تو واٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ ناؤ از کہ ہم لوگ نا ایک جس طرح باہر اسکاؤٹس ہوتے ہیں, باہر اسکاؤٹس کا سسٹم ہوتا ہے, یو ریکروٹ دا اسکاؤٹس مطلب پرائمری لیول کے اوپر یا مڈل اسکول لیول کے اندر پیپل اسٹارٹ والنٹرنگ فار دا کمیونٹی. اس ٹائم وی ڈیسائیڈڈ دیٹ چلڈرن کین کم ان or school going people can come in, we can offer them an internship program in our different enterprises. جس طرح ٹریفک والوں کے ساتھ ان کی انٹرنشپ کروا دی جائے بیکاز وین دے آر اپلائنگ فار یونیورسٹیز ابراڈ تو اس کے اندر وہ کریڈٹ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ دے آر والنٹیئرنگ ود اے لوکل آرگنائزیشن. تو دس از واٹ وی ہیو اسٹارٹڈ. یہ ہو گیا اسٹارٹ؟ ہاں جی, اٹس آن پیپر, اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ, بٹ ویل گیٹ. ہمارے ساتھ تحفظ مرکز میں ابھی 2 بچے تھے او لیولز انہوں نے ریسنٹلی کیا تھا, انہوں نے اپنی انٹرنشپ کی ہے لاہور میں. اینی تھنگ جو آپ اس وقت دیکھ رہی ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اوور آل یا اپنے کام میں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی کسی چیز کی آ رہی ہے ان پولیس ڈپارٹمنٹ اور گیپ فل کرنے کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ گیپس تو ہمیشہ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن یہاں جو میجر گیپ فل کرنے کی ہے ضرورت وہ یہ ہے کہ دیر از اے ڈسکنیکٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دی آفیسرز. ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ نا آؤٹ ریچ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پبلک اسپیسز میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. بیکاز جب ہم اپنے آپ کو کنفائن کر لیتے ہیں آفیسز میں تو ہمارا جو یا تو اسٹاف ہوگا وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے یا پھر وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر لیول کے لیول کے اوپر پبلک ڈیل کر رہی ہوتی ہے پولیس سے. تو واٹ آفیسرز کین ڈو از دیٹ دے کین میک اسپیس فار اے ڈے ان اے ویک جہاں یہ لوگ پبلک اسپیسز کے اندر بیٹھے ہیں. فار ایگزامپل اگر میرے پاس کھلی کچہری کا کانسیپٹ جو چل رہا ہے وہ بھی کافی عرصے سے چل رہا ہے. It needs to be done in a different spirit. For example, if I have Liberty یا main market in my jurisdiction, people should automatically know کہ آج Thursday تو میڈم کا ڈیسک ادھر پڑا ہوگا, we can just come and give the application.
تو اس طرح کی آؤٹ ریچ ضروری ہے. دیٹس ویری گریٹ شیربانو. یوزلی لوگوں کو جو ہے وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جھجکتے ہیں کہ ہم جائیں گے پولیس کو جو ہے وہ انفارم کریں گے. کیا کوئی ایپ موجود ہے یا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس سے ایزیلی لوگ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی چیز کو رپورٹ کر سکیں؟ ہاں جی, there are multiple levels at which you can report. You've got the Prime Minister portal, you can report through that to the police. You've got the IG's helpline 1787, you can report that to the police through that. اس کے بعد یہ تو 2 مین ہیں نا جدھر سے آ رہی ہیں, میجر چنک آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ your offices are so accessible these days that if a person knows کہ SP ادھر بیٹھتا ہے, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ وہ آرام سے جا کے اپنی درخواست دے دیتا ہے. ہم لوگوں کو ایسے کیسز بھی آئے ہیں نظر جہاں CPO لیول کے اوپر یا CCPO لیول کے اوپر بھی اپلیکیشن آئی ہے, اسی بندے نے SP لیول پہ بھی دے دی ہے, SSP لیول پہ بھی دے دی ہے. تو اس طرح کی آؤٹ ریچ ہے. Wonderful. Well, thank you so much for coming. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, آپ سے بات کر کے, and I hope کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے کام کر بھی رہے ہیں اور خاص طور پر پنجاب کو لائک آفیسرز یو ضرورت بھی ہے. تھینک یو اگین فار کمنگ. ایک بریک, واپس آئیں, کنٹینیو کریں گے پروگرام. ہمارے ساتھ رہیں. تو پھر آگے چھوڑے خدا کے واسطے گھر چلے. کیوں اپنے بھائی جھیرے پہلوان سے میرے کھننے سکھوائے گی؟ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ موجود ہے اور وہ ہے جی گندھارا تہذیب, اور اس حوالے سے اسلام آباد میں 3 روزہ سمپوزیم کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جس کا آج آخری دن تھا, اور اس حوالے سے بہت سارے وزٹس بھی کروائے گئے, بہت سارے ممالک سے لوگوں نے جو ہے اس میں شرکت بھی کی. ایگزیکٹلی اور اس کو خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان کے انیشیٹو کے انڈر ایڈریس کیا جا رہا تھا, اور وزیر اعظم نے ٹاسک فورس قائم کی جس کے چیئرپرسن کی حیثیت سے ڈاکٹر رمیش کمار نے یہ سارا سر انجام دیا. بہت سارے ممالک سے مونکس یہاں پر آئے ہوئے تھے جن کو پاکستان میں جو ریلیجیس ٹورزم ہے اس کی پروموشن کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی. ان کو ان جگہوں کا وزٹ بھی کروایا گیا جس میں تخت بائی, ٹیکسلا, سٹوپا, واہ کینٹ کے ایریاز اور بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں. اس کے علاوہ کیسے ہم لوگ یہ سلسلہ بنا سکتے ہیں کہ وہاں سے ٹورسٹ آئیں اور اپنی جگہوں کو وزٹ کریں, کیونکہ ان کے من میں وہ لگن اور وہ جذبات دیکھنے میں آئے ہیں جو کہ کسی بھی ریلیجیس مقام پہ جاتے ہوئے ہم مسلمانوں کو فیل ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی اس چیز کی اتنی امپورٹنس ہے. وائی ناٹ کہ ریلیجیس ٹورزم کو بھی پروموٹ اسی لیول پہ کیا جائے. اسی کے اوپر بات کریں گے, تھوڑی سی گندھارا تہذیب کی ہسٹری کو آج دیکھیں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں گندھارا چیئر یونیورسٹی واس سے ان کا تعلق ہے جناب ڈاکٹر ندیم عمر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. خیریت سے ہیں آپ سر؟ جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو کتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کریں, اور خاص طور پر گندھارا جس کے بہت سارے آثار پاکستان میں موجود ہیں ہمارے پاس, اور اسی کو ایڈریس کیا جائے. جی بہت شکریہ, آپ نے اچھا ایک موضوع کا انتخاب کیا. دیکھیں پاکستان بے شک ایک پری ڈومیننٹلی مسلم کنٹری ہے, لیکن اس کی جو اینشنٹ ہسٹری ہے اور اس کی جو میڈیول ہسٹری ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تمام قدیم مذاہب جو ورلڈ ریلیجنز بن چکے ہیں ان کے آثار یہاں موجود ہیں.
آپ کو اگر سب سے نیا مذہب سکھ مت کی بات کی جائے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ سکھ مت کے مقدس مقامات ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ بدھ مت کے جو مقدس ترین مقامات ہیں، یعنی اس سے قطع نظر کہ بدھا نیپال میں پیدا ہوئے اور ہندوستان میں انہوں نے رہنوان حاصل کیا، لیکن پاکستان وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر قدیم پاکستان کہ جہاں سے یہ جو بدھزم کا جو مذہب ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا، خصوصاً جاپان میں، کوریا میں اور چائنا میں جو اس وقت بدھ مت کے ماننے والے ہیں وہ گندھارا ہماری جو سویلائزیشن ہے اور اس کا جو ہیریٹیج ہے اس کو اپنے لیے قبلہ اول تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ایک شخصیت بدھ مت کی تاریخ میں جس کو سیکنڈ بدھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایگزیکٹلی 1000 سال کے بعد بدھا کے وہ پیدا ہوئے، ان کا تعلق سوات سے ہے۔ کل مجھے نیپال کے کچھ مونکس بتا رہے تھے کہ بدھ مت کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ عین قیاس ہے، ان کا قیاس ہے، ان کا یہ مذہبی قیاس ہے کہ جو اگلا بدھا پیدا ہوگا وہ گندھارا سے پیدا ہوگا۔ سر یہ اچھا یہ کیا سلسلہ بدھا پیدا ہونے کا؟ جی، یہ 1000 سال بعد کا کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں بیسکلی تو بدھ مت کے اندر ایک تو شخصیت ہے سکیا منی بدھا جو ایک ہسٹوریکل کیریکٹر ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ مانتے یہ ہیں کہ بہت سارے ایسے بدھا ہیں کہ جو ان کے پہلے بھی تھے اور ان کے بعد بھی ان کی ری انکارنیشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس خیال سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس سارے اپنے ہیریٹیج کو اب ان کی آنکھ سے دیکھیں تو ان کے لیے تو بہت یہ امپورٹنٹ بہت ہی ایک ریئر فارچون ہے پاکستان کی۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو 3 روزہ سمپوزیم تھا آج اختتام پذیر ہو رہا ہے، کیا اس کے سارے گولز اور جتنے بھی ایجنڈاز تھے وہ فلفل ہوئے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، بہت اچھے طریقے سے فلفل ہوئے ہیں، اور ہماری کہہ لیجیے کہ ریسنٹ ہسٹری میں میرا خیال ہے کہ دس از دا موسٹ مومنٹس اوکیزن دیٹ آئی ہیو وٹنس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے آرگینک انیشیٹو تو چل رہے ہیں، لیکن ایک اسٹیٹ لیول کے اوپر ود فل سپورٹ آف دا گورنمنٹ ایک چیز کا انعقاد کرنا اور کھلے دل سے ہم نے ان تمام ممالک، یعنی اگر آپ دیکھیں تو نیپال سے، سری لنکا سے، تھائی لینڈ سے، ملیشیا سے، جاپان سے، کوریا سے، چائنا سے، کمبوڈیا سے، ویتنام سے، ان تمام ملکوں کے مونکس بھی آئے ہیں اور ان کے اسکالرز بھی آئے ہیں، اور ان کی اور ہماری انٹریکشن ہوئی ہے، اس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ان کو اس بات پر خوشگوار حیرت ہوئی کہ پاکستان کے اندر ایسے کہہ لیجئے کہ انٹلیکچوئلز اور ایکڈیمکس موجود ہیں کہ جو ان کے ورثے کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس بات کا انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ شاید چونکہ یہ ہمارا مذہبی ورثہ ہے تو ہم اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے احساس ہوا اور بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ پاکستانی مسلمز ایسے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کمپیریٹیو ریلیجن ڈپارٹمنٹ کے اندر پی ایچ ڈیز پروڈیوس ہو رہے ہیں بدھزم کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اور ایسے لوگ ہیں، دیکھیں وہ ایک مذہبی ان کا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب تو سب ایک جیسے ہیں۔ اور ہم نے پاکستان میں بچپن سے یہ چیز دیکھی بھی ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے اندر یہ بات ڈالی بھی ہے کہ دنیا کا مجھے پتہ نہیں لیکن مسلم بچہ جو بھی ہے وہ اپنے کلاس فیلو کو اگر دیکھتے ہیں نا کہ وہ کرسچن ہے، وہ ہندو ہے یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق ہے، اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مذہب کے بارے میں اسٹڈی کرے اور اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہی الگ ہو جاتا ہے، پیار اور محبت والا۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے وہی آپ والا ذکر کہ وہ جانچنے کی صلاحیت اور وہ پڑھنے کا تجربہ جو ہے وہ پھر ان کے مذہب میں بھی ہمارے پی ایچ ڈیز جس قسم کے سامنے آ رہے ہیں۔ سر اس پہ فرمائیے گا کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے یہ کتنا اہم تھا، کیونکہ وہاں پر ریلیجیس منسٹر بھی موجود تھے، تو یہ انٹرنیشنلی کیا میسج گیا اس کانفرنس سے، اور وہ جو ایک ٹیگ ہمیشہ لگایا کرتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ ہمارے اوپر، وہ بھی کتنا دھلا، اور پھر ہماری ریلیجیس ٹورزم کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر تمام منسٹریز، منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف ٹورزم اینڈ میوزیمز، منسٹری آف ریلیجس افیئرز، اگر یہ تمام منسٹریز جو ہیں شانہ بشانہ اس ریلیجس ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سفر جو ڈیکیڈز میں طے ہوتا ہے وہ ہم سالوں میں طے کر سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ تمام ڈپارٹمنٹس کی کوارڈینیشن نہ ہو، اور اس کانفرنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز دے آر آن دا سیم پیج،
یعنی ہماری کہہ لیں کہ جو جنہوں نے ہمیں سیکیورٹی پروٹیکشن دینی ہے وہاں سے لے کر تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ممکنہ اعتراض کرنا ہے وہ تمام لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ایک انٹرفیتھ ہارمنی کی اگزامپل بنانا ہے. اور میں اپنے صدق دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کا اتنا بڑا دل ہے کہ وہ بدھ مت کو ایک قابل اعتراض نہیں سمجھتے, بلکہ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر از سافٹ کارنر. اور اسلام اور بدھزم کی اگر تاریخ دیکھیں تو ان کے درمیان کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے. اور میں آپ کو چھوٹی سی بات کہتا چلوں کہ دیکھیں جتنے بھی لوگ آئے نا انویریبلی ان تمام ملکوں سے انہوں نے ہمیں ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم اسکول میں تھے تو پہلی دفعہ ہم نے ٹیکشلا کا لفظ سنا تھا. یعنی ٹیکشلا ان کے مقدس مقامات کے اندر سب سے اوپر ہے جس کو وہ پرائمری اسکول کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو آپ اس چیز سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا. جب میں نے اس کا کھوج لگانا شروع کیا, سمجھنا شروع کیا, تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو ہماری کلیکٹیو اگنورنس ہے. اگر ہم اس کو ایڈریس کر لیں, اس کو پریگمیٹکلی پالیسی لیول کے اوپر, پبلک لیول کے اوپر اس طرح کی اور نشستیں ہوں, پروگرام ہوں, تو آپ یقین کریں میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہزاروں لاکھوں بدھسٹ آ سکتے ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں. بالکل کچھ لاجسٹک ایشوز ہوتے ہیں. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ریلیجیس ٹورزم کا بھی ایک خاص دن میں سیشن رکھا گیا اس کے اوپر کہ سیاحت کے فروغ کے لیے جب ہمارے پاس خوبصورت مقامات ہیں تو وہاں پر اتنی خوبصورت ہماری ہسٹری بھی ہے. تو سر اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنی کارآمد ثابت ہوئی ہے کانفرنس, اور کیا اس کے آؤٹ کمز نظر آئے؟ دیکھیں آؤٹ کمز اس کے یہ ہیں کہ ہم نے کچھ ایشوز فلیگ کیے ہیں. ایک روڈ میپ ڈیولپ ہوا ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ آگے ہیں. سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے اور کون کیا کرنا چاہتا ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں اب جیسے کہتے ہیں نا کہ وی گاٹ آر finger on the trigger. Now all it matters to pull the trigger. If we pull the trigger, we have aimed it right. کہ یار یہ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے, اس کو ہم نے لے کے آنا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سسٹمیٹکلی کریں, کچھ لاجسٹک ایشوز ہیں, پاکستان کی ایئر کنیکٹیوٹی کو امپروو کرنا ہے. جیسے فرض کر نیپال ہے, نیپال کے ساتھ ہماری کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے. اچھا تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ان کی پھر ٹریول کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. ایٹ دی اینڈ میں اٹس آل اکنامکس. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کچھ لاجسٹک ایشوز ایڈریس کر لیں تو ہماری ہوم گراؤنڈ پہ ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹس بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کے پی آرکیولوجی بہت اچھا کام کر رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ٹیکسلا میوزیم, پشاور میوزیم, سوات میں وی ہیو ہیریٹیج میوزیم ایز ویل ایز سائٹس. لاہور میوزیم آپ دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پہ کیپٹلائز کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے, برانڈ اسٹیبلش کرنا ہے, کچھ آپریشنل چیزیں ہیں جو طے کرنی ہیں. اگر یہ ہو جائیں تو وی ہیو اے گلوریس فیوچر ہیڈ. سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 روزہ سمپوزیم جو تھا یہ بہت زیادہ سکسیزفل تھا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے ہوئی بھی ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اس طرح آپ نے کون سے چینڈ اور جو ہے پلانز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں یا اس سمپوزیم کے بعد جو ہے وہ مائنڈ میں آئے ہیں کہ اب یہ سٹیپس بھی جو ہیں وہ لیے جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات یہ چل رہی ہے کہ ہمیں اس سارے انیشیٹو کو ایک جیسے کسی سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک انسٹیٹیوٹ, کوئی ایک آرگنائز فورس چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایک فوکل باڈی چاہیے, اینٹیٹی آپ کو چاہیے. جی, تو ابھی روڈ میپ کے اندر یہ بات بھی درج ہے کہ کچھ ایسے ادارے بنائے جائیں کہ جو اس سارے کام کو لے کر, کیونکہ یہ تو ایک پروویژنل ٹیم گیدر ہوئی اور اس نے یہ ایونٹ کیا کیونکہ یہ انٹر ڈپارٹمنٹل کولابریشن سے ہوا, انٹر انسٹیٹیوشنل کولابریشن سے ہوا. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اس کو ایک زیادہ لانگ ٹرم سسٹینیبل بیسس پہ اگر ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو ہیو اے باڈی جس کی ایک ایڈمنسٹریٹو ہو, جس کا کوئی بجٹ ہو, جس کی کوئی سننے والا ہو, جو آگے لابی کر سکے ان چیزوں کو, نیٹ ورکنگ کر سکے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں ٹاسک فورس کے, انہوں نے ایک بہت اچھی ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن کی ہے. تو ڈاکٹر رمیش کمار نے آئی مسٹ گیو دا کریڈٹ ٹو ہم کہ انہوں نے بہت تھوڑے عرصے کے اندر اس چیز کو ایک شیک اپ کیا ہے, آل دیٹ اور اس کی ایک شیپ بنا دیا ہے. ایگزیکٹلی. سو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ پاکستان میں کن کن مقامات پر اس وقت یہ بدھزم کے آثار موجود ہیں, ان کی سویلائزیشن کا یہاں پر موجود ہیں, اور کتنے عرصہ پرانی چیزیں یہاں پر ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس کام کے لیے جیسے آپ نے سوال کیا, ہم نے یونیورسٹی آف وا کے پلیٹ فارم سے کام یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک بدھسٹ ہیریٹیج میپ آف پاکستان بنایا ہے. میپ آف پاکستان, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ اس کو دیکھ لیں
تو اس سے آپ کو یہ سب پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں بدھسٹ فٹ پرنٹ کیا ہے. اس کے اندر مقامات کی نشاندہی ہے, اس کی بیک کے اوپر ڈسکرپشن ہے. اٹس اے فولڈڈ میپ. You can put it in your pocket and just follow it. So ایک جنرل اوور ویو میں سر کیا کیا ہے؟ جی اس کے اندر دیکھیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ایون سندھ میں سندھ جو ہے ہندو مذہب ہندو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہندو مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ آثار ہیں, تو یہ بدھزم کے حوالے سے بھی بالکل. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جب محمد بن قاسم یہاں پر آئے تو اس وقت تقریباً سندھ کی 70% پاپولیشن بدھسٹ تھی. اوکے. راجہ داہر has deposed a Buddhist dynasty called Rai dynasty. Okay. Right? تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بدھسٹ فٹ پرنٹ ہے آج بھی it is very neglected. آپ کو یہ سن کے مزید حیرت ہوگی کہ سندھ کے اندر پاکستانی بدھسٹ سندھی بدھسٹ موجود ہیں, ان کی 10-15 ہزار تعداد ہے, لیکن ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. میری ایک ذاتی تجویز یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم ریلیجس ٹورزم بدھسٹ ریلیجس ٹورزم پروموٹ کریں نا, تو ہمیں ان بدھسٹوں کو اپنی اس پالیسی کے اندر ایک وین گارڈ کے طور پہ رکھنا چاہیے. دیکھیں اگر فرض کریں کہ ایک ریسیو کرتے ہیں فورن بدھسٹ کو اور وہ کہتا ہے کہ آئی ایم پاکستانی بدھسٹ, میں تو وہ کلیم نہیں کر سکتا. تو جب وہ کلیم کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کو آگے اپنا مطلب ایک وین گارڈ کے طور پر رکھنا چاہیے ایک اسٹریٹجکلی. اب وہ کمیونٹی جو ہے وہ چونکہ بہت ڈس انفرینچائزڈ ہے, تو اٹ از ریئلی یہ بہت اہم بات ہوگی کہ ان کو تھوڑا امپاور کریں, ان کو آگے لے کے آئیں. دوسرا آپ کا سوال کہاں کہاں اور جو چیزیں سندھ کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں پنجاب ہے, اب کٹاتھرا جاتے ہیں, آپ نے کبھی یہ خیال نہیں کیا ہوگا کہ وہاں کے اوپر بھی ایک اسٹوپا ہے. اچھا جی بالکل, یعنی بیسکلی جو سیال کوٹ ہے وہ ایک بدھسٹ کنگڈم کا کیپٹل تھا, سکا. سو سیال کوٹ جو ہے بیسکلی اگر اس کے اندر دیکھیں تو وہاں بھی بدھسٹ آثار ہیں. تو بیسکلی ابھی کیا ہے کہ پھیلا ہوا ہے پورے انڈس ویلی میں. پوری انڈس ویلی جو ہے دس واز فل آف دس بدھسٹ ہیریٹیج. اور دیکھیں جو زیادہ پرومیننٹ ہے وہ کہاں پہ ہے, وہ خیبر پختونخوا میں ہے, وہ مردان میں ہے, وہ سوات میں ہے, وہ پشاور میں ہے, لائک وائز ٹیکسلا آپ کے پنجاب میں بھی آ جاتا ہے, خیبر پختونخوا میں شاید. تو یہ بیسکلی 3 کیپٹل سٹیز سے پشاور, ٹیکسلا اور کہہ لیجئے سوات. تو اس کے بعد یعنی تو باقی جو مقامات تھے وہ سپریڈ آؤٹ تھے, اور 1000 سال کی ڈائناسٹک پیٹرونیج ہے یہاں کے اوپر بدھزم کی. تو میرا خیال ہے اٹس اے ریمارکیبل ہیریٹیج. آف کورس سر, یہ بتائیے گا کہ جو انٹرنیشنل جتنے بھی گیسٹ آئے تھے ان کی طرف سے کیا آفر کیا گیا ہے کہ یہ جو جتنا بھی ان کا ہیریٹیج یہاں پہ موجود ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے یا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کس طریقے سے جو انیشیٹیوز لیں گے؟ وہ بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں پروموٹ کرنے میں. بالکل. انہوں نے یہ بھی ایک تجویز, دیکھیں ان کی طرف سے بہت سی اچھی تجاویز آئی ہیں جن پہ مجھے یقین ہے کہ ہماری حکومت غور کرے گی. ان میں سے ایک تجویز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو میرے بہت دل کو لگتی ہے. وہ تجویز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آئیں, ہمارے لیے تو ایسے ہے کہ ہم جیسے اپنی ایک مقدس سرزمین پہ آ گئے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حکومت ہمیں ایک آنریری پوزیشن دے دے گندھارا مونک. صحیح. اور ہم چاہے تھائی لینڈ میں ہیں, ہم چائنا میں ہیں, ہم جاپان میں, ہم کہیں بھی ہیں, ہم اپنے آپ کو تعارف کرائیں گے ہم گندھارا مونک ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوگا, لیکن اس سے آپ کی کلچرل ڈپلومیسی جو ہے دنیا میں وہ بہت بڑھ جائے گی. کائنڈ آف ایک ایمبیسڈر بن جائے گا, آنریڈی ایمبیسڈر بن جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بہت ساری تجاویز ہیں. آپ یقین کریں اگر وہ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ یو ول ہیو ٹو فیل دیئر اسپرچل پین اف لائک, کیونکہ دیکھیں یہاں کے اوپر ابھی یہ چیزیں رونز میں ہیں, دے آر آرکیولوجیکل رونز, دے آر ناٹ شرائن لائک انوائرمنٹ. ابھی ہمیں اگر تھوڑا کریں تو ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں بہت. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم لوگ ذکر کریں بدھا کی تعلیمات کا, تو پریزیڈنٹ بھی جس طریقے سے ذکر کر رہے تھے کہ وہ بھی ایک کھوج میں تھے, اسی کے لیے جنگل میں انہوں نے وقت گزارا, پہاڑوں میں گزارا. تو بدھا کی ایکچولی تعلیمات تھی کیا؟ دیکھیں بدھا کی سب سے ایک سینٹرل جو ان کی تعلیمات میں سے جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک دکھوں کا گھر ہے. اس دکھ سے نجات آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ دکھ سے نجات ایسے مل سکتی ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں. اگر اپنی خواہشات کو آپ کنٹرول کر لیں گے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا. بہت خوب, بہت خوب.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम साहब आपके आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। एंड आई होप कि ये विजन जो है प्राइम मिनिस्टर का, डॉक्टर रमेश कुमार का, ये आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो रहा है और बहुत पॉजिटिव इमेज हमारी दुनिया में क्रिएट भी करेगा। कल तक के प्रोग्राम के लिए मुझे, रोशना को, सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखें, एंजॉय करें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार भी करें। अल्लाह हाफ़िज़, मुलाकात होगी कल।